اس سے پہلے جو بیان تھا اس کی ایک چیز کی طرف لوٹتے ہیں. ہم ذکر کر رہے تھے اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ، یہ خاص طور پہ دیوبند اور اہل حدیث حضرات کے یہ چھوکرے، یہ نئے نئے لڑکے جو تحقیق میں پڑے ہیں اور تصوف پہ اور تقلید پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نام دیوبند کا، نام اہل حدیث کا، ہم پورے وثوق اور یقین سے یہ بات مانتے ہیں اور پورے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ بدرجہ امامت و رہبری فائز تھے ان دونوں طبقوں میں، وہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح برا بھلا نہیں کہا جس طرح. اب علمی اختلافات ایک الگ چیز ہے، اور کسی سے صاحب قلم لغزش ہو گئی، اللہ اس سے بھی درگزر کرے، لیکن عمومی طور پر دونوں مسالک میں ایسے لوگ نہیں ہیں. وہ خود صوفی ہیں، خاص طور پہ دیوبند کے اثرات، نقشبندی، چشتی اور قادری، تینوں سلسلوں کا ان میں زور رہا. سب چشتی صابری تھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے لے کر نیچے تک نقشبندی تھے. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے خلفاء شاہ عبد الغنی صاحب مجددی، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے مجددیہ سلسلے کے آگے، اور پھر مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی، سب نقشبندی تھے، قادری تھے. ندوہ والوں کو دیکھ لیں، حضرت مدنی نفر اللہ مرکدہ کو دیکھ لیں، یہ دونوں ہستیوں کا تعلق دین پور شریف سے تھا، اور دین پور میں قادریہ سلسلے کے ذکر اذکار اب تک رائج ہیں. اس لیے قادری اور نقشبندیوں کی نسبت ان حضرات میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے، یہ سب ان چیزوں کے قائل. ان میں اب ایسے زبان دراز پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں تاریخ پڑھ کے، اور ایک پورا گروہ ہے جو کبھی اصحاب احد پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ناصبی ہو گئے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑھ رہے ہیں. اور کبھی ان کا ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت سے قطع نظر ہو کے گفتگو کرتا ہے، اور ذرا حیا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بار بار یہ کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے. اللہ نے فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے دلوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ نفرت ڈال دی ہے کفر سے، شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے، والعصیان صغیرہ گناہوں سے بھی تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے. اس پہ کیا بات لکھی ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم ابھی عرض کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہیں، مرتبہ رشد پر فائز ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ عفی اللہ عنہ، جو بشریت سے کوتاہیاں ان سے ہوئیں ہم نے سب معاف کر دیا. اللہ معاف کرے،
مگر ہماری زبانیں معاف نہ کریں، ڈوب مرے ہم۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، پھر سہارا لیتا ہے جھوٹی روایات کا، اس پہ کیا اچھی بات، یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، لیکن موضوع کی اہمیت کی وجہ سے پھر عرض کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اہل السنہ کے عقائد کو جانیں اور انہیں کتاب و سنت پر جانچیں، اور اہل تشیع خاص طور پہ انہوں نے اپنے عقائد میں کہاں کہاں کتاب و سنت سے انحراف کیا ہے اور ان عقائد کو پھیلانے کی کوشش کیا ہے جن کا بطلان واضح ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی استاد سے یہ کتاب پڑھیں۔ بچوں، ہمیں کوئی بھی حسد کچھ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں درس قرآن وہ دے جو اہل ہو، بس اتنی بات۔ ہم کہتے ہیں بچوں پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے اکابر کو پڑھو، پھر بیان کرو۔ اور تم پڑھو لکھو کچھ نہیں، رات بھر سوتے رہو، دن تمہارا اور مصروفیات میں گزرے، اور درس قرآن صرف زبان پر ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی عاقبت کو برباد کرنا۔ اور آپ کی کثرت سے کہ ہر گلی محلے اب قرآن شروع ہو گیا، اور یونیورسٹی میں اور کالج میں، اور درس قرآن دیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اس کی کیا خوبصورت مثال ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے دی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کسی کو ورم آ جائے، چہرہ سوج جائے، اور بچہ کہے کہ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہو رہے ہیں، اب اس بچے کو کون سمجھائے کہ یہ مرض کی علامت ہے یا صحت مندی کی؟ جن میں اتنی عقل بھی نہ ہو، جن میں اتنی عقل بھی نہ ہو کہ وہ دست شناسی اور علم نجوم میں فرق کر سکے، وہ بھی اٹھ کے منہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہاتھ دیکھنے والے کی تصدیق کی 40 دن نماز۔ یا یہ کہا کس نے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے کی؟ حدیث تو ہے علم نجوم کے متعلق۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے، ہم مانتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کہ زہرہ اور شمس اور فلاں فلاں ستارے جب اپنے عروج پہ تھے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا، ہم نے ان سے یہ کہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہ معمولی آدمی تھے، کمال کے آدمی، ہر شخص حدیث میں جا کر انہی کے در پہ سلامی پیش کرتا ہے اور حاضری دیتا ہے۔ اب ایک احمق کو یہ بھی نہیں پتا کہ دست شناسی اور علم نجوم میں فرق کیا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے سوال بھیج کے یار پڑھو۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ درس قرآن دو، ایک بچہ درس قرآن دے، بسم اللہ پڑھا لکھا نہ کرو، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے، یہ نہ کرو۔ یہ اہل سنہ کی نمائندگی نہیں ہے، آپ کے اپنے جذبات ہیں اسلام کے لیے، آپ کی اسلام سے محبت ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اس پہ اجر دے گا، لیکن اس کے لیے علم کی راہ پہ چلنا ہے، وہ محنت آپ کریں، پڑھائیں، بسم اللہ۔ پھر تو بڑے ہی بددین آدمی ہے جو آپ پہ اعتراض کرے نا۔ لیکن بچوں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ جانتے نہیں شاطبی کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ ابن عربی کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ جن کا نام لیا ہے اور بہت سے، ابن نجیم، ابن حمام رحمہم اللہ، یہ کون ہے، اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا تو ایک ہفتہ خواں سر کرنا ہے۔ آپ ان میں سے کچھ نہیں جانتے اور آپ کہتے ہیں خدا کی کتاب کی تشریح کریں، پھنس جائیں گے۔ دنیا میں اہل علم کے سامنے
اور قیامت میں ڈر ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیوں آپ ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے؟